حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی 14 برس میں تمام علوم کی تکمیل فرما لیے، بڑے بڑے علماء آپ کی شاگردی میں آ گئے، اور دور دور سے بڑے بڑے شیوخ استفادے کے لیے آپ کے بارگاہ میں تشریف لاتے تھے، حاضر ہوتے تھے۔ 723 ہجری میں آپ سلطان سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سمنان کے بادشاہ بنے، سلطان بنے، اور 10 برس تک آپ حکمرانی کیے۔ 733 ہجری میں والدہ ماجدہ کی اجازت سے آپ روحانی سفر فرمائے، سلطنت کو ترک کر دیا، نہ دولت کی لالچ، نہ اقتدار کی لالچ، نہ سلطنت کی لالچ، تمام عہدے چھوڑ چکے، آپ تارک السلطنت ہوئے، روحانیت کے لیے آپ سفر فرمائے۔ ملتان کے قریب آپ اجا شریف میں حضرت سیدنا مخدوم جہانیان جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوتی ہے، اور حضرت سیدنا مخدوم جہانیان جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ آپ کو خلافت سے نوازتے ہیں اور تبرکات عطا فرماتے ہیں۔ اور بہار شریف جب آپ دوران سفر پہنچتے ہیں تو وہاں پر حضرت مخدوم الملک شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوتا ہے، اور حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ وصیت فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک سیور نسب سید فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تارک سلطنت اور 7 قراتوں کا حافظ آ رہا ہے، میرے جنازے کی نماز وہی پڑھا دیں۔ یہ بزرگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ نماز جنازہ کے لیے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب کی بھی خواہش تھی کہ میری نماز جنازہ کوئی سید پڑھائے، تو ایک ولی کی نماز جنازہ ایک ولی نے پڑھائی۔ حضرت مخدوم المشائخ سیدنا مختار اشرفی جیلانی سرکار کلا نے مفتی اعظم علیہ رحمہ کی نماز جنازہ پڑھائی، تو ایک ولی کی نماز جنازہ ایک ولی نے پڑھائی۔ تو اسی طرح حضرت مخدوم الملک شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کی حسب وصیت نماز جنازہ حضرت سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی، اور وہاں پر آپ کو حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے تبرکات عطا کیے گئے۔ آپ وہ تبرکات لے کر سفر فرماتے رہے، سفر فرماتے فرماتے پانڈا شریف پہنچے، بنگال، مغربی بنگال میں پانڈوا، تو وہاں پر حضرت شیخ علاء الدین علاء الحق پانڈوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اب پہنچتے ہیں، اور آپ سے شرف بیعت حاصل کرتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ جس کا میں 2 سال سے انتظار کر رہا تھا آج وہ پہنچنے والا ہے۔ حضرت شیخ علاء الدین علاء الحق پانڈوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت شیخ علاء الدین علاء الحق پانڈوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو کافی تبرکات عطا فرماتے ہیں، اور جب سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ بیعت سے فارغ ہوتے ہیں تو حضرت شیخ علاء الدین علاء الحق پانڈوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو ساتھ لے کر ایک حجرے میں تشریف لے گئے۔ آپ صرف ایک تخلیے میں تمام نعمتوں سے مالا مال فرما دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت شیخ باہر تشریف لائے اور پھر کچھ ٹھہر کر حجرے میں تشریف لے گئے، دیکھا تو مولانا السلطان اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ پر عجیب و غریب کیفیت طاری تھی۔ اسی وقت حضرت شیخ نے حضرت سلطان اشرف جہانگیر سمنانی کا ہاتھ پکڑا اور ساتھ لے کر باہر تشریف لائے۔ اس وقت حضرت سلطان مخدوم اشرف کا چہرہ آفتاب سے زیادہ چمک رہا تھا،
حضرت شیخ نے آپ کو اپنے پہلو میں بٹھا دیا اور خود تبرکات کے حجرے میں تشریف لے گئے اور خرقہ وغیرہ تمام تبرکات جو مشائخ کرام تھے آپ کو ملا تھا ہاتھ میں لے کر باہر تشریف لائے اور سب لوگوں سے فرمایا کہ یہ وہ تبرکات ہیں جو مجھ کو مشائخ اعظام سے ملے ہیں، برسوں سے یہ سب چیزیں بطور امانت میرے پاس رکھی تھیں۔ حضرت علاؤالدین علاء الحق پانڈوی رحمۃ اللہ علیہ اب پورے تبرکات کو سنبھال کے رکھے تھے اپنے پاس امانت کے طور پہ۔ اب ان تبرکات کا حقدار آ گیا، لہذا میں ان تبرکات کو ان کے حوالے کرتا ہوں۔ آپ نے وہ سارے تبرکات جو ہے حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرما دیے۔ وہ تبرکات کیا تھے؟ آپ نے سارے تبرکات حضرت شیخ نے اس خرقے مبارک کو جو حضرت سلطان المشائخ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت خواجہ اخی سراج الحق والدین رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا اور ان سے حضرت شیخ علاؤالدین علاء الحق پانڈوی رحمۃ اللہ علیہ کو ملا تھا، نیز دوسرے تمام تبرکات کو حضرت سلطان اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد فرما دیا۔ حضرت شیخ اخی سراج الحق والدین، حضرت شیخ اخی سراج الحق والدین علیہ رحمہ حضرت محبوب الہی شیخ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کے مرید صادق اور خلیفہ ارشد تھے۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو آئین ہند کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ آئین ہند حضرت شیخ اخی سراج اور سرزمین بنگال کی اصلاح و حقانیت پر مامور کیا تھا۔ حضرت شیخ علاء الحق پانڈوی رحمۃ اللہ علیہ آپ ہی کے محبوب خلیفہ ہیں۔ تو حضرت سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ علاء الحق پانڈوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، اور حضرت شیخ علاء الحق پانڈوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ اخی سراج الحق والدین رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، اور حضرت شیخ خواجہ اخی سراج الحق والدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت نظام الدین محبوب الہی کے مرید و خلیفہ صادق ہیں آپ۔ تو پردادہ پیر ہوتے ہیں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے نظام الدین محبوب الہی۔ تو دادا پیر جو ہوتے ہیں حضرت شیخ خواجہ اخی سراج الحق والدین، یہ دادا پیر ہوتے ہیں حضرت مخدوم اشرف کے، اور پردادا پیر جو ہوتے ہیں محبوب الہی نظام الدین اولیاء۔ تو یہ سلسلے اشرفیہ حضرت نظام الدین محبوب الہی سے ملتا ہے۔ حضرت سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ خدمت شیخ میں 12 سال رہے، مگر پہلی مرتبہ مسلسل 4 برس تک رہے۔ حضرت شیخ علاء الحق پانڈوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی بڑی تمنا تھی کہ حضرت اشرف رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کوئی لقب تجویز فرمائیں، مگر آپ کو اسی کا انتظار رہتا تھا کہ غیب سے کوئی خطاب ملے۔ اولیاء اللہ، بزرگان دین، علماء کوئی نہ کوئی خطاب عطا کرنا چاہتے ہیں۔ اکابرین اصاغرین کو دیتے ہیں، بڑے جو ہے اپنے چھوٹوں کو خطاب سے نوازتے ہیں۔ تو حضرت علاء الحق پانڈوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ جو ہے کوئی خطاب عطا کرنا چاہ رہے تھے، لیکن آپ انتظار کر رہے تھے کہ غیب سے کوئی خطاب عطا ہو جائے۔ حضرت سلطان اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کے 34 سال ایک شب کو جو شب برات تھی، حضرت شیخ علاء الحق پانڈوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وظائف و اوراد کے معمولات سے فارغ ہو کر خلوت میں تشریف فرما ہوئے اور ایک مراقبہ فرمایا، یہاں تک کہ سحر کا وقت آ گیا اور در و دیوار سے آواز آنے لگی کہ جہانگیر جہانگیر۔ آپ نے سمجھ لیا کہ یہ آسمانی خطاب عطا ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ فرزند اشرف کو خطاب جہانگیری مرحمت فرمایا گیا۔ اللہ اکبر۔